پاکستان جناب شہباز شریف صاحب ایک اہم ترین دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے، اور اس دورے میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو معاشی مفادات ہیں اسی سلسلے میں وزیراعظم صاحب کی ایفرٹس ہیں۔ باقی جو پاکستان تحریک سیاسی منظرنامہ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگلا اس کے بانی جو ہیں وہ اگلا یعنی کہ تیسرا خط لکھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور ان کی جو بہن ہے علیمہ بی بی، آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا انکشاف کیا ہے کہ اگلا خط بھی تیاری کے مراحل میں ہے، اور جو پہلے خط لکھے گئے ہیں وہ کسی ڈیل کی وجہ سے نہیں لکھے گئے بلکہ وہ سمجھانے کے لیے لکھے گئے ہیں، اور چیف جسٹس کے نام بھی ایک بانی پاکستان تحریک انصاف کا ایک میسج تھا۔ وہ میسج کیا تھا اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ اور جو آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے 6 ججز کی تقرری یا ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ دے دی ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں 6 جو نئے سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ تعینات کر دیے جائیں گے۔ یہ ہائی کورٹ سے جج لیے گئے ہیں، 6 جج ہیں۔ ان کے نام کیا ہیں اور اس کے پیچھے جو آج احتجاج تھا وکلاء کے ایک دھڑے کا، باقی تو جو وکلاء برادری ہے، جو منتخب نمائندے جو ادارہ جو ہیں وہ اس فیصلے کے ساتھ جوڈیشل کمیشن کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک دھڑا، وہ دھڑا کون سا ہے اور وہ دھڑا چاہتا کیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور سابق وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے آج ملاقات کی ہے لارڈ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی جو ہیں پنجاب کے، ان سے مریم بی بی ان کے ساتھ موجود تھیں، اور سابق وزیر اعظم صاحب جو ایکٹیو ہوئے ہیں سیاست میں، اور جو وہ ایک نگران کی حیثیت رکھتے ہیں وفاق اور پنجاب میں، ان کا اپنی حکومتوں کے بارے میں کیا خیال تھا اور آئندہ کا ان کا لائحہ عمل کیا، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ جناب سعید چوئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیو سے، نور اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں اور احمد وڈائچ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے جناب جواد فیضی صاحب نے۔ جواد فیضی صاحب آپ کا بڑا شکریہ۔ جناب سعید چوئی صاحب، میں جو آج احتجاج ہو رہا تھا وکلاء کا ایک دھڑا رپورٹرلی وہ احتجاج کر رہا ہے، اور اس احتجاج کی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ ایک تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، یہ وہ ظاہر جو وجوہات بیان کرتے ہیں وہ ہیں، لیکن وکلاء کی جو کثیر تعداد ہے، جو ان کے منتخب ادارے ہیں، وہ اس کے خلاف نہیں ہیں، نہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں ان کے بھی، تو ان کا مسئلہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ اس سے پہلے اگر مجھے 1 منٹ دیں، جو وزیر اعظم کے دورہ کی بات آپ نے کی ہے وہ بڑا اہم جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ سمٹ ہو رہا ہے، جو ورلڈ گورننس جو ہے نا سمٹ ہو رہا ہے، اس میں جو ان کا سلوگن ہے بیٹر فیوچر، ٹھیک، یعنی تمام دنیا کے جو بھی ممالک اس میں شریک ہوں گے بیٹر فیوچر، اور وہ میں نے انٹرو میں کہہ دیا تھا کہ وہ روانہ ہوں گے، وہ روانہ ہو چکے ہیں، روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ حکومتیں اور جو بین الاقوامی آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے جس میں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں جو شریک ہو رہے ہیں اور جو کی اسپیکرز ہیں ان میں جو گوگل کے سی او ہیں، علی بابا گروپ کے چیئرمین ہیں، سی این این کے چیئرمین ہیں، اور اوریکل کے چیئرمین ہیں، روبلکس کے چیئرمین ہیں، اور بڑی بڑی جو فرمیں ہیں جن کا ہولڈ ہے اکانومی پہ پوری دنیا میں اپنے اپنے شعبے کے، تو وہ سارے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے اگر وزیر اعظم وہاں شریک ہو رہے ہیں، ساتھ ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارے نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ اکانومی کے معاملات بھی سمجھتے ہیں، اور اس وقت تو بڑا جو ڈیجیٹل ورلڈ یا جو نیو ایرا ہے اس کے بڑے چیلنجز بھی ہیں پاکستان کو درپیش۔ تو یہ میرا خیال ہے اس حوالے سے جو دورہ ہے جو آپ نے کہا ہے کہ بڑے اہمیت کا حامل ہے، اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ وہاں بین الاقوامی آرگنائزیشنز جو آ رہے ہیں، UN وومن آ رہے ہیں، تو وہ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو پھر کوئی نہ کوئی فیوچر کے لیے اچھی خبر ہی لے کے ہمارے وزیر اعظم صاحب۔ اچھا، اب آپ نے چونکہ وزیر اعظم صاحب کا میں آگے ذکر کرنا چاہ رہا تھا، ہارٹ ایشو ادھر یہ تھا، لیکن چلیں بڑا اچھا کیا آپ نے کہ جو پازیٹیو اور اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم پہلے ڈسکس کر لیں۔ میں جواد فیضی صاحب کی طرف چلا جاؤں اگر آپ اجازت دیں۔ جواد فیضی صاحب، یہ جس طرح سعید چوئی صاحب نے بتایا اور جو خبریں ہیں
کہ وہاں پر گوگل کے سی ای او ہوں گے, علی بابا کے سی ای او ہوں گے, اور دیگر اس طرح کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے سی ای اوز ہوں گے. پاکستان کو بہرحال ایک بہت بڑا ایشو جو لاحق ہے, جو بہت بڑا چیلنج ہے, وہ یہ ہے کہ جو سماجی رابطوں کی کمپنیاں ہیں ان کے دفاتر پاکستان میں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح دیگر ممالک میں ہیں. تو ہمیں یہاں پر فیک نیوز, بلکہ اب تو دوست کہتے ہیں کہ اس کو فیک نیوز بھی نہیں کہنا چاہیے, کہ اس کو مس انفارمیشن کہنا چاہیے. ان پلیٹ فارم سے جو مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے اس کے سد باب کے لیے اس طرح کے جو مواقع ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. دیکھیے اس میں دیر از نو ڈاؤٹ, جس طرح سعید چوہدری صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس پہ پاکستان کے وزیر اعظم اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ گئے ہیں, اور جو آپ نے ابھی فرمایا کہ ڈیفینیٹلی یہ موقع ملے گا ان سے بات چیت کرنے کا, ہم اپنے کاروباری معاملات کو بھی بہتر کریں گے. گلوبل ولیج جس طرح یہ دنیا بن گئی ہے اس میں بھی معاملات زیر بحث آئیں گے, لیکن اصل ایشو تو یہی ہے کہ ہم نے ان سے یہی بات کرنی ہے کہ اگر آپ کے پلیٹ فارمز استعمال ہوتے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف یا سماجی سطح پہ لوگوں کے اخلاق اور ان کے معیار کے بگاڑ میں, تنزلی میں, تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. پھر ہمارے جو آئینی ادارے ہیں ان کے حوالے سے بیٹھ کے بیرون ملک جو بھی کوئی کہے اس کو اگر امن و امان چلنے دیا جائے تو ہمیں اس کے نقصانات ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عمران شفقت صاحب یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بذات خود ایسی جو کانفرنسز اور سمٹ ہوتی ہیں اس میں آپ کو دیگر ممالک کی عالمی شخصیات, سربراہان مملکت ہیں اور سربراہان حکومت ہیں, ان سے ملاقات ہوگی. پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اس کو پیش کرنے میں مدد ملتی ہے. دیکھیے ماضی کی ایک حکومت تھی مہاتما کی, اور 168 کنٹریز میں سے 155 کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ہی بگاڑ دیے گئے. لیکن اس کے باوجود موجودہ حکومت نے اور اسحاق ڈار صاحب نے انہوں نے جس طرح خارجہ محاذ پہ جدوجہد کی, صحیح مسلسل کی, پاکستان کے حوالے سے جو ہم نے ہمارے ایک صوبے میں ایک وزیر اعظم ہوتا تھا جس نے دہشت گردوں کو پھر سے آباد کیا اور ہمارے بارے میں کیا کیا تاثر ابھرنے لگ گیا تھا. اس ساری صورتحال میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بین الاقوامی حیثیت کی حامل اس سمٹ کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑنے, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی جو فضا ہے اس کو سازگار ثابت کرنے, اور ان کا سرمایہ اور ان کے لوگ ان کو محفوظ, جس طرح SIFC کے پلیٹ فارم سے ہم نے کہہ رکھا ہے, تو یہ راہ و رسم بھی بڑھیں گے, بین الاقوامی ایشوز بھی زیر بحث آئیں گے. پھر غازہ, فلسطین اور امریکن پریزیڈنٹ کی جو گفتگو ہے اس پہ بھی ہم نے جس طرح اپنا رد عمل دیا اس پہ بھی ڈیفینیٹلی گفتگو ہوگی. تو پاکستان ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے, مقام رکھتا ہے, منفرد ہے علاقائی صورتحال کی وجہ سے اور بین الاقوامی امور کے حوالے سے پہلی ایٹمی قوت ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. یقیناً اس پہ پاکستان کے لیے بھی ہم فضا بنائیں گے, سازگار کریں گے. اور وہی بات میں ختم کروں گا جو آپ کا سوال تھا, ہمیں یہ بھی بتانے کا موقع ملے گا کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جو بیرونی عناصر کے ساتھ مل کے پاکستان کے حوالے سے بدنامی کرنا چاہتے ہیں, نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس پہ بھی گہری نگاہ رکھنے کی. بہت شکریہ آپ کا. آپ ظاہر ہمارے ساتھ ہی ہیں. ابھی میں نے یہ جو وکلا کے ایک دھڑے کی جو موومنٹ ہے اور جتنی بڑی وہ موومنٹ ہے, آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے براہ راست اس کو آبزرو کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کے مقاصد کے ہیں آپ سے اور سعید چوہدری صاحب سے اسپیشلی ہم سنیں گے. آپ فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہیں اس پہ, پھر میں اگلے ٹاپک پہ چلتا ہوں. یہ جو بیٹر فیوچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ ظاہر ہے پہلے سے پلان تھی سمٹ, لیکن پوسٹ 20 فیبری جو سینیریو ہے اس میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ٹرمپ کے اوتھ ٹیکنگ کے بعد دنیا ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے ٹرمپ کے آرڈرز پر امریکہ کا جو انہوں نے مختلف اداروں سے باہر نکل گئے ہیں, WHO سے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے اور پیرس اکارڈ سے جو ماحولیات کے حوالے سے بڑا ادارہ ہے پوری دنیا کا, وہ ان سے باہر نکل گیا. اور اسی طرح دیگر بھی انہوں نے اپنے بظاہر وہ بجٹ بچانے کے نام پر, لیکن جو وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں اور جس طرح ان کا ایکسپینشن کا پلان ہے غزہ کے حوالے سے, وہ اس کو ایک ریئل اسٹیٹ کے طور پر دیکھتے ہیں. وہ انسانوں کے جیتے جاگتے انسانوں کے وطن, ان کی سرزمین کے بجائے اس کو ایک پلاٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں.
تو اس صورت میں یہ جو سمٹ ہے زیادہ امپورٹنس اختیار کر گئی ہے، جہاں پہ جب دنیا کے وہ حکمران اور دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے سربراہان وہاں موجود ہوں گے، تو مستقبل کے حوالے سے جب لائحہ عمل بنایا جائے گا تو اب اس لائحہ عمل میں امریکہ موجود نہیں ہے، وہ اس کو باہر کر کے اور باقی دنیا نے اپنے پلان کے لیکن ساتھ امریکن کمپنیاں تو وہاں پہ ہیں، کمپنیاں ہیں نا، حکومت جو حکومتی سطح پر ان کی شمولیت تھی اس سے وہ باہر جو نکل گیا، کمپنیاں ہیں مثلا CNN اس کو تو وہ پسند ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ دیگر کمپنیاں رہیں گی. اچھا لیکن جو ٹرمپ کا غیر سنجیدہ سا رویہ ہے یا غیر سنجیدہ تو نہیں، وہ اپنی طرف سے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ سارے کام کر اور رہے ہیں، ان کے اوپر بلیو کرنے والوں کی اچھی خاصی وہاں پہ تعداد ہے. جی. اچھا لیکن وہ اس سے جو خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں وہ اس کے نتائج بہت اچھے نہیں ہوں گے مستقبل میں. بہرحال دنیا نے اپنا لائحہ عمل بنانا ہے. چین کا تو پہلے ہی اگر آپ کو ہمیں یاد ہے کہ ان کا جو موٹو ہے وہ ہے کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر، وہ تو پوری دنیا میں کام ہی اس اینگل سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ بیٹر فیوچر کے لیے جو پلاننگ ہو رہی ہے، اچھا بیٹر فیوچر یو اے میں ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ یو اے کے ساتھ ہمارے جو MOUs پہلے سے سائن ہیں اس میں بڑی انویسٹمنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں ہمیں، اور اس میرا خیال ہے ہمارا جو تجارتی حجم ہے وہ شاید تیسرے نمبر کے اوپر اس کے ساتھ ہے. جی. اور ابھی ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ مل کے $10 بلین. جی. تو اور اسی طرح کے کچھ اور پروجیکٹس تقریباً $25 بلین کی انویسٹمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اس پہ میرا خیال ہے ورکنگ ہو رہی ہے، وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اس حوالے سے بھی یو اے کا دورہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور میرا خیال ہے اسی دورے میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جو فیوچر پلان نور اللہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ڈیجیٹل جو ایک تبدیلی آئی ہے اور اسی کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے گورننس کے اوپر، تو یہ ایک پاکستان کا ویژن ہے، یہ وہیں پہ جا کے وہ ڈسکس کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب پاکستان کی یہ جو ویژن ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے ادھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہری بات ہے ضرورت بھی اس بات کی ہے، اور جو ایشوز ہیں اس وقت دنیا کو ڈیجیٹلائزیشن سے بالکل آتے ہیں، تو اس میں پرائم منسٹر پاکستان جو ہے جب وہ وہاں پر بات کریں گے تو اس کے جو فائدے ہیں وہ آنے والے وقتوں میں ضرور پاکستان کو ملیں گے. دو ہی ایشوز ہیں اس وقت جو مطلب پاکستان جو ڈسکس کرے گا. ویسے ایک پریکٹیکلی دنیا بھر میں تو ہوگا، لیکن پاکستان میں یہ CM پنجاب جو ہے وہ اس گورننس ڈیجیٹلائز جو کر رہے ہیں، پیپر لیس سسٹم کی طرف جو بڑھ رہے ہیں، مختلف آفیسز جو ہیں کرپشن کا خاتمہ جو ہے یقینی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس پیپر لیس کر رہے ہیں، وہ اس پہ بڑا پازیٹیو سائڈ پہ چلتے ہیں. بڑے پیپر لیس نہیں، کنوینئنس کتنی زیادہ ہے. پیپر لیس تو جب ہوتا ہے ایک تو وہ ماحولیاتی آلودگی والا تو معاملہ اپنی جگہ کے اور اس اوپر میں ہے، کنوینئنس بھی ہے نا کہ جو فائل ورک کے حساب سے چلنے میں. ہاں جی یہ ہو جائے عام ڈیجیٹلائزیشن سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمیں جانا پڑتا ہے کسی دفتر میں تو پھر وہاں وہ جو ایک کرپشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے جو ویژن ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے. بلکہ میرا خیال انہوں نے کہا بھی ہے کہ اس سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا. جیسے وہ نہیں جو برآمدات پہ انہوں نے ڈیوٹی جو کی ہے وہ فیس لیس پتہ نہیں کیا پلان کیا ہے، جی اسی طرح کا جو مجھے ان کا پلان ہے. سہولیات کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں وہ جو برتھ سرٹیفکیٹس، FRC اور دیگر ساری دستاویزات دنیا گلوبلائز ہے تو ساری دنیا کو اس طرف جب جا رہا ہے ڈیجیٹل. اچھا جی ذرا اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں سعید چوہی صاحب. میں نے جس طرح پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ جو وکلا کا ایک دھڑائی ہے وہ جو آج اسلام آباد میں بڑے کرو فر کے ساتھ آیا ان جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے خلاف، لیکن میں اس طرف جانے سے پہلے یہ گزارش کر دوں کہ ویسے تو ہمارے دیکھنے والے جانتے ہوں گے، خبروں میں چل چکا ہے کہ ہاشم کاکڑ صاحب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، جسٹس محمد شفیع صدیقی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، صلاح الدین پمر سندھ ہائی کورٹ، اور شکیل احمد صاحب پشاور ہائی کورٹ، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب، جج صاحب جسٹس عامر فاروق صاحب، میرا خیال ہے میں جسٹس نہیں لگایا میں نے صاحب، اور جسٹس اشتیاق ابراہیم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ. ان کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ہو گئی ہیں اکثریت رائے سے. ہاں ایک اور ریکمنڈیشن بھی ہوئی ہے ایکٹنگ جج کے طور پہ، گل حسن اورنگزیب صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ 181 کے تحت جو یہ تو مستقل بنیادوں پہ جائیں گے نا اور یہیں سے ریٹائر ہوں گے، اور جو وہ جاتے ہیں ایکٹنگ کے طور پہ وہ واپس بھی آ سکتے ہیں ایک وقت کے بعد. واپس جو ہے وہ قائم مقام کے طور پہ وہاں قائم کریں گے، لیکن اختیارات پورا یعنی وہی قائم مقام تو قائم مقام ہی ہے نا. ہاں لیکن اختیارات جو ہیں وہ تو پورے وہ پورے ہیں، ہاں، اور انتظامی اختیارات بھی جو ان کے پاس.
اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے وکلا کی، انہوں نے جناب بڑے، آپ نے جو کہا ہے کرو فرق کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا جناب جی. پہلے تو انہوں نے جو اپوزیشن کے دو ارکان ہیں، یہ بیرسٹر ظفر صاحب، علی ظفر صاحب، اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب. علی ظفر صاحب نے تو خط بھی لکھ دیا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ مؤخر کر دیا جائے. اور وکلا جو کر رہے ہیں احتجاج، وہ جو حامد خان صاحب کا گروپ جسے کہا جاتا ہے رفیع میں پروفیشنل گروپ، یہ وہ لوگ ہیں. اوکے. اور ان کی جو بڑی بڑی ہماری بار کونسلز ہیں یا بار ایسوسیشنز ہیں، وہاں ان کی نمائندگی یا ان کے منتخب نمائندے نہیں ہیں. اوکے. اور یہ جو کہتے اس ہیں نا گروپ سے ان کا تعلق نہیں ہے جو اس وقت جو بار کونسلز کے جو سربراہ مثلا میں بتاتا ہوں، پاکستان بار کونسل، وہاں جو ان کی اس طرح نمائندگی نہیں ہے. انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، اجلاس بھی کیا ہے، اور اجلاس میں انہوں نے یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس کی بھی حمایت کی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وہ اجلاس میں شریک تھے، اس کے صدر، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے. پھر ایک مشترکہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے. بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے ان کے اجلاس کی اور ان تقرریوں کی حمایت کی ہے، اور جو ہڑتال کی کال دے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی مخالفت کی ہے. پھر پنجاب بار کونسل، سب سے بڑی بار کونسل ہے سوائی بار کونسل، ہاں جی، انہوں نے ایون یہ کہ خیبر پختونخوا بار کونسل جو ہے جی، اس نے مخالفت کی ہے ان کی، یہ والا جو معاملہ ہے. اور یہ بار کونسل جو ہیں یہ وکلا کی منتخب باڈیز ہیں، اور یہ سب سے ان کا محترم ادارہ یہ یہی ہوتا ہے. اسٹیٹس باڈی ہیں، یہ قانونی باڈیز ہیں. جو بار کونسل ہوتی ہیں یہ تو ایسوسیشن ہی ہوتی ہے نا، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، یہ کلب ٹائپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو کونسل ہے وہ تو قانونی ادارے ہیں نا، قانون کے تحت بنے ہوئے ہیں. تو یہ اب انہوں نے جو اعلان کیا جناب ہم وہاں پہنچیں گے، اور پتہ نہیں جناب کیا پورے پاکستان سے کراچی سے قافلے چل پڑے. اس طرح کی خبریں آپ نے دیکھی ہوگی. اور ہوا کیا کہ نہ ہڑتال ہوئی، وکلا پیش ہوتے رہے، اور نہ ہی یہ وہاں جا سکے. اتنی بڑی تعداد ہی نہیں تھی ان کے پاس کہ وہاں جا سکیں، کیونکہ ان کو مسترد کر دیا ان کی کال کو بڑی بڑی بار ایسوسیشنوں نے اور بار کونسلوں نے. بالکل صحیح. اور وکلا کی بڑی تعداد نے. پاکستان بار کونسل نے پاکستان بار کونسل کے بعد تو پاکستان بار کونسل کے بعد رہ ہی کچھ نہیں جاتا. جی، پاکستان بار کونسل تو کسی بھی، وہ انتظامی باڈی بھی ان کی، وہ کسی بھی بار ایسوسیشن کی کسی بھی کال کو مسترد کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، وکلا کو کہہ سکتے ہیں. ان کے پاس جب باضابطہ طور پہ یہ اختیار ہے ان کے پاس. ٹھیک. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں جو یہ دے رہے تھے کار. اور پھر صورتحال وہاں یہ بنی کہ وہ ابھی اجلاس جاری تھا، انہوں نے کہا جب ہم اپنا احتجاج ختم کر رہے ہیں. ٹھیک. فیس سیونگ کے لیے، کیونکہ احتجاج میں لوگ موجود ہی نہیں تھے، دم ہی نہیں تھا. اگر آپ اجازت دیں، جو جواد فیض صاحب ہیں انہوں نے ذرا جلدی بھی جانا ہے تھوڑا سا. تو جواد فیض، اگر میں نے سعید چوئی صاحب کی گفتگو کو پراپر ٹرانسلیٹ کیا ہے، جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب کا گروپ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن اور ججز کی تقرری کے خلاف ہے. اور یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی ہی جنگ لڑی جا رہی ہے. ان کے سیاسی جو خیالات ہیں ان کو ہی پرسو کیا جا رہا ہے. تو وکلا برادری جو ہے وہ خالص کسی ایک سیاسی جماعت کا یا ایک ونگ بن سکتی ہے، اس لیے یہ ناکامی ہوئی ہے. دیکھیے، لائرز ونگ تو تمام جماعتوں کے ہیں. آپ نے اصل جو تشخیص کر دی ہے نا، وہ میرا خیال ہے سب سے بہتر ہے. دیکھیے، عمران شفقت صاحب پی ٹی آئی کے اندر اب ہر شخصیت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں سب سے زیادہ مخلص ہوں بانی پی ٹی آئی کا، میں سب سے زیادہ وہ حرکات و سکنات کرا سکتا ہوں اور کر سکتا ہوں جو ان کو پسند ہے، کیونکہ ان کی طبیعت میں اور ذہن میں تو شدت پسندیاں ہیں نا، ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان کا انداز. لہذا آپ صرف حامد خان صاحب کے حوالے سے ہی نہیں یا اس لائرز ونگ کے حوالے سے ہی نہیں، بلکہ آپ دیکھ لیجئے کہ ثوابی جلسے کے درمیان بھی دو بندوں کی، ایک سابق صوبائی صدر
پی ٹی آئی اور ایک موجودہ صدر پی ٹی آئی، وہ دونوں کی تقاریر دیکھ لیجئے، اس میں بات کی گئی اسلحے کی، اس میں بات کی گئی تیاری کی، اس میں بات کی گئی ریاست مخالف، اس میں بات کی گئی وفاق کے خلاف، اس میں بات کی گئی پھر سے نوجوانوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کی، اس میں بات پھر سے کی گئی کہ ترسیلات زر نہ بھیجی جائیں۔ یہ موجودہ جو صوبائی صدر ہے، یہ ان کا بیان تھا۔ لہذا یہ اچھا، اب یہ وکلاء کی، یہ جو چند وکلاء آج میں نے خود دیکھے سرینا ہوٹل کے قریب بھی اور سڑکوں پہ چند ایک تھے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں سب کی مل کے، ان کے بیانات، ان کی حرکات و سکنات، ان کا احتجاج، پولیس سے مڈبھیر کرنا، پھر ہاتھا پائی کرنا، صرف یہ وہ تصویریں دینا چاہتے ہیں، وہ خبریں دینا چاہتے ہیں جو لابنگ فرمز کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اب یہ ساری کہانی ہو رہی ہے کہ ایک تو جو جیل میں شخصیت ہے جن کی زیارت آپ نے بھی کی اور میں نے بھی کی اور ہمارے دوستوں نے، ایک تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہ او میرے بندے جو ہے نا اتھرے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ جو بیرونی قوتیں ہیں ان کو یہ تصویر بھیجنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی صورت۔ اور اس سے بڑی کیا اور میں کہوں اس کو کہ دیکھیے، ایک طرف آئی ایم ایف کا وفد پاکستان کے دورے پہ ہے، وہ معاملات بھی دیکھ رہا ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ ایسی ساری سچویشن میں یہ ہمیں ہمیشہ پاکستان کو مالی طور پہ نقصان پہنچانے کی جو کوششیں ہیں، وہ وکلاء کی صورت میں ہوں، وہ پی ٹی آئی کے مظاہروں کی صورت میں ہوں، وہ وفاق پہ چڑھائی کی صورت میں ہوں، وہ کانا کی پہاڑیاں ہوں، وہ موٹر وے ہو، وہ سنگجانی ہو، اب ثوابی ہو، لہٰذا یہ سارا کچھ جو تانا بانا ہے، اگر آپ پکچر کو یوں کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر یہی آئے گا کہ اس کے اندر کسی نہ کسی صورت میں یہ وہ تصویریں، یہ وہ خبریں انٹرنیشنلی ان اداروں کو بھجوانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ادارے جو پاکستان کے مالیاتی معاملات میں ہمارے جن سے مذاکرات جاری ہیں اور جن کے ساتھ ہم ان کی شرائط بھی ایون مان رہے ہیں جو جنون ہیں، ان کو تو بالکل ماننا بھی چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکے معاشی طور پہ۔ لیکن یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خاصہ دیوالیہ کرانے کے لیے اور پاکستان کی جگہ سائیکل کیا کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ نور اللہ صاحب دیکھیں، 6 جج چلے گئے سپریم کورٹ میں، اور جو بیسک کی پارلیمان نے جو 26ویں یعنی ترمیم کی تھی اور اس کے پیچھے جو مقصد تھا، وہ جو وزیر قانون ہے انہوں نے بڑی کھل کے بات کی تھی کہ جو زیر التوا مقدمات ہے، پھر ججز سے یہ بھی جو ہے وہ ان کی پرفارمنس اور ایویلیویٹ کرنا اس کو، وہ بھی کیا جائے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے اس کی بہتری کی امید، کہ دیکھیں جو پولیٹیکل اور آئینی معاملات ہیں ان کے لیے ایک بینچ جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے بعد الگ سے بن چکا ہے۔ ججز کی تعداد ایک ایکٹ کے ذریعے پارلیمان نے بڑھائی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بیک لاگ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں بلکہ لاکھوں کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے، کم از کم ختم کر سکیں، لوگوں کو انصاف وقت پر اور جلدی انصاف مل سکے۔ عدالتی نظام اس پہ وکلا جو ہیں، وکلا کا ایک دھڑا ہی ہے اس وقت تو عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ وکلا بھی خوش ہیں، عدالت میں بھی کوئی اس طرح کی بے چینی اس طرح سے نہیں۔ اس سارے لوگ نہیں ہیں، اس دڑے کے سارے لوگ نہیں ہیں۔ فواد چودھری صاحب ٹی وی میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ حامد خان اس کو کمان کریں گے تو یہ تحریک نہیں چلنی، وکلا اٹھ ہی نہیں رہے، اٹھیں گے وہ وکلا۔ مسئلہ دیکھیں، اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ عدالتی نظام نہیں ہے، پورے ملک کا نظام ہے۔ ہمارے جب 60,000 سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہوں تو لوگ اس میں پریشان ہیں نا۔ ہمیں خبریں ملتی ہیں سننے کو کہ سزائے موت کے بعد یا کسی کے انتقال کے بعد اس کے کیس کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، دوسری تیسری جنریشن میں جا کے ان کی زمینوں کا اور دیگر مسائل کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ جو کہا جاتا ہے، تو وہ ہم اس فیز سے مسلسل گزر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یقیناً برڈن بھی زیادہ تھا، اس کا سولوشن پارلیمنٹ سے ہی نکل سکتا تھا۔ پارلیمنٹ نے اس میں قانون سازی کی جو ضرورت تھی، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت چاہے ان کی تعداد بڑھائی یا ترامیم کے ذریعے آئینی بینچ کی تشکیل ہوئی، یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ ہی سے ہو سکتی ہیں۔ اچھا، وہ انہوں نے کر کے اس کام کو آگے سموتھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سموتھلی ہو بھی رہا ہے۔ دیکھیں، آئینی بینچ بن گیا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے، کام ہو رہا ہے وہاں پہ۔ جو ججز کی تعداد ضرورت تھی وہ بھی آج کام ہو گیا ہے، ان کی نامینیشن ہو گئی ہے، اور اس کے بعد آئی شور کہ کام شروع ہو جائے گا، کام وہ پورا ہو گیا۔ وہ وکلا بظاہر بلکہ یقیناً ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے جس سے
آئین اور قانون کے معاملات کا بہت بہتر اندازہ ہوتا ہے ایک عام آدمی کے مقابلے میں. ظاہر ہے وہ آئینی معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. وہ صرف پولیٹیکل رنگ وہ چند لوگ دینا چاہ رہے ہیں جو ایک سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بن کے وہ کام کر رہے ہیں. اچھا ان کا مسئلہ ہے, انہیں ایک طرف سے ایک تو وکلا کو لانے کی جو کوشش کی گئی تھی, پارٹی کو ایک طرح سے قبضہ کرایا گیا, پارٹی پر مسلط کیا گیا وکلا کو. ان کا خیال یہ تھا کہ وکلا کے ذریعے وہ تو شاید ان کے پاس کوئی اور آپشن اور کوئی آپشن نہیں تھی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ احتجاج اور اس طرح کی جو توڑ پھوڑ کی سیاست ہوگی اس میں وکلا کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملتا ہے, شاید وہ پولیس سے بچ جائیں گے, اور اس طرح کی چیزوں کے لیے انہوں نے کیا. پریویلیجڈ کلاس ہے. اچھا دوسری طرف ان کا وہ جو پبلک سپورٹ تھی وہ نیچے آتی جا رہی ہے, یا کم از کم احتجاجی سیاست کے لیے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. اچھا یہ ہم نے بات کرنی ہے اس کے اوپر بھی. اچھا یہ اسی کے ساتھ لنک ہو رہا ہے نا, یہ بھی کوشش جو کر رہے ہیں, چونکہ ایک طرف سے عام پبلک کی طرف سے نہیں ہو رہا تو وکلا کے ذریعے اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے, ورنہ یہ پوری کوششیں کر لی نا. 8 فروری کو انہوں نے جو تیر چلانے تھے وہ چلا لیے ہیں. پورے ملک میں تو کہیں لوگ نہیں نظر آئے. سوابی میں جو ان کا گڑھ ہے, ان کا اپنا صوبہ, اچھا یہاں پر تو باقی شہروں میں انہیں اعتراض ہے, باقی ملک کے حصوں میں, کہ وہاں پہ لوگوں کو روکا گیا, زبردستی روکا گیا, پولیس کے ذریعے روکا گیا. یہ سارے آبجیکشنز ہو سکتے ہیں, ایسے اعتراضات ہو سکتے ہیں. لیکن کے پی میں تو ان کی اپنی حکومت تھی. تو سوابی میں کیا ہوا؟ سوابی کے لیے جلسے کے لیے جو ان کے صوبائی صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 کنال کا جو پلاٹ تھا جلسہ گاہ تھی وہ نہیں بھر سکی, اور اس کے لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں. اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. وڈائر صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ خلط ملط کر رہے ہیں کچھ لوگ, کہ وہ جو وکلا تحریک تھی ججز کی بحالی کے لیے, وہ ایک مقصد تھا, ایک وہ ایک غیر جمہوری دور میں ایک غیر آئینی طریقے کے ساتھ ایک چیف جسٹس کو معزول کرنے کا معاملہ تھا. وہاں پر ملک بھر کے وکلا جو تھے وہ انہوں نے ایک تحریک چلائی, اور اس تحریک کو تمام سیاسی جماعتوں کی, جملہ تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی. اب وہ کامیابی جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جمہوری دور میں ایک آئینی اور پارلیمانی فیصلوں کے خلاف اگر کوئی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتا ہے تو یہ گڑبڑ نہیں کر رہا آپ کے خیال؟ دیکھیے اس کے سر 2 حصے ہیں, اس کے 2 پارٹ تھے. تب جب وہ موومنٹ چلی تھی وہ بالکل جس طرح آپ نے کہا, اس میں ایک وکلا کا ایک نیریٹو تھا, ایک مقصد تھا کہ غیر جمہوری جو طریقہ کار تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک جمہوری جدوجہد کی گئی. اس کو پارلیمان کی ساری جماعتوں نے سب نے سپورٹ کیا. اس وقت یہ ہے کہ یہ بنیادی بات صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بار کے جو نمائندے ہوتے ہیں یا جو وکلا ہیں, جو دڑے ہیں, وہ صرف بار اور بینچ کے درمیان ہوتے ہیں, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا علاقار نہیں بنتے ہیں. اور جو خصوصی طور پر جو وکلا ہیں, جو پریکٹسنگ لائر ہیں, وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی جنگ لڑتے ہیں, اور وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک آپ کی پارلیمان نے جو ترمیم پیش کی اس کو وہاں پر منظور کر لیا گیا. اسی ترمیم کے ذریعے سے آپ نے جس طرح وہ ایک ایکٹ کے ذریعے آپ ججز کی جو ان کو تعداد بڑھا رہے ہیں, اس کی اس وقت اس ملک کو بے حد ضرورت ہے. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جسٹس از ناٹ اونلی ٹو بی ڈن, اٹ سیمس ٹو بی ڈن, کہ ہوتا وہ نظر آنا چاہیے. کیا ہوتا وہ نظر آتا رہا کہ مطلب معذرت کے ساتھ 126 نمبر پر ہم چلے گئے. اس وقت وکلا کو جو ہے وہ بالکل اس ترمیم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, جس طرح تمام باڈیز, جس طرح یعنی کہ جو کلیکٹیو باڈی ہیں, جو الیکٹیو باڈیز ہیں, وہ اس وقت اس ترمیم کے ساتھ کھڑی ہیں. اب جو چند لوگ جو ہیں وہ جو جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں, اگر ان کو شوق ہے سیاست کرنے کا, پھر بلیک یونیفارم اتار دیں اور جا کے ان کی سیاسی پارٹیز کے نمائندے بن جائیں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, جواد فیض صاحب کے اٹھنے کا ٹائم ہوا ہے. اگر جواد فیض صاحب مجھے سن رہے ہیں, نکل گئے ہیں, جواد فیض صاحب جا چکے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ ان سے ہم استفادہ کر سکیں. سعید چوہی صاحب, یہ تیسرا خط جو ہے اس کی تیاری ہے, اور تیسرے خط میں وہ پتہ نہیں کیا ارشاد ہوگا, لیکن جو اوپن لیٹر 2 آئے ہیں اس میں آج علیمہ بی بی نے جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے, ایک تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وجوہات تلاش کر رہی ہے کہ ان کا یوم سیاہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. جو میں نے پہلے خط لکھا تھا, یعنی جو احتجاج کر رہے ہیں, میں نے جو دوسرا جو دونوں خط لکھے ہیں, یہ میں نے کسی ڈیل کے نہیں لکھے, یہ وہ اپنے بھائی کے متعلق کہہ رہی ہیں, بلکہ یہ میں نے سمجھانے کے لیے لکھے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو کیا ان دوریوں کو ختم کرنے کا واحد علاج یہ ہے کہ جو بانی تحریک انصاف ہے ان کو رہا کر دیا جائے؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں, ان کا مطمع نظر جو ہے یہی نظر آتا ہے. باقی بغیر کسی عدالت میں مقدمہ چلائے. خط کیا ہوتا ہے, کھلا خط کیا ہوتا ہے, ایک بیان ہوتا ہے. ٹھیک, وہ کوئی وہ بند لفافے میں
खिताब ही होता है बेसिकली। सुप्रीडेंट जेल की स्टैंप के साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पे जाना एक और चीज है। वैसे एक जो रोजाना वो बात करते हैं, यही बात करते हैं, और उनसे कभी, अल्लाह रहम करे अल्लाह माफ करे, मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं सुनी। आप पता वो क्या धमकी दे रहे हैं? अभी आपने जिक्र किया था, किसी साहब को जिक्र कर रहे थे, जनाब ये पाकिस्तान की जो मैशत जब आगे जाती है तो ये फिर क्या मामलात करते हैं, खत लिखते हैं। अब जो आखिरी इन्होंने खत लिखा था, खत क्या जो आखिरी बयान इनका था, उसमें जो जीएसपी प्लस है उसके हवाले से इन्होंने ये लिखा होगा वो खत्म हो रहा है, खत्म हो जाएगा। देखिएगा आप, ये जनाब ये हो रहा है, इस तरह की बातें करते हैं। वो बातें दोहरा नहीं सकता जो वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के दीगर मामला बोलते रहे। फिर एक और चीज जो देखने वाली ये है कि जो 26 में आईनी तरमीम के पीछे पड़ गए हुए हैं, और दूसरा ये इन्होंने पहले जो मशरकी पाकिस्तान के हवाले से जो इन्होंने बातें की हैं, या कांटूं ये वो, ये निकात इनके 6 ही क्यों है नहीं, 5.5, 5, 7, 8 क्यों नहीं है, 6 ही क्यों है? ये उस शख्स से मुतासर है जिसकी पूरी फैमिली के साथ जो वहां किया है, उसके घर के साथ जो किया है बांग्लादेश की अवाम ने, ये उसकी पैरवी करना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं ये? 6 पॉइंट, 6 निकात। और 26 में आईनी तरमीम, वो भी आपने फरमाया कि वहाँ आईनी बेंच का आपने जिक्र किया, तो आईनी बेंच बनने के बाद यानी 100 दिन जो हो गए हैं, या अफरीदी साहब आए हैं, उसके बाद आईनी बेंच बना है, तो आईनी बेंच के आने के बाद वहाँ 8167 या समथिंग कोई जो सैकड़ों वाली तादाद में भूल रहा हूँ, वो केस निपटाए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, और 4000 समथिंग जो है वो नए फाइल हुए हैं। माजी में कितना अर्सा हो गया मुझे कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, ये अगर बहुत ज्यादा छलांग मारते थे ना तो वो बराबर आ जाते थे, उसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते थे। जनाब इस साल जनाब जो है 10,000 केस फाइल हुए हैं, 10,000 हमने निपटा दिए हैं, तादाद वहीं खड़ी रहती है। अब जो 60,000 मुकदमात हैं उसमें से अगर 64,000 हो गए, उसमें से 8,000 निकल भी तो गए हैं ना, यानी वो रेशो जो है, ये अब ज़ेरिल तमाम मुकदमात की जो तादाद है वो नीचे आ रही है। और ये जो हादसात वाली बात है ना जो आप फरमा रहे हैं, तो ये अवाम मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं इनको, बल्कि मुस्तरद कर रहे हैं। जैसे अभी नूरुल्लाह साहब सवाबी वाले जलसे की बात इन्होंने छेड़ी थी, तो वहां क्या हुआ? वहां लोग निकले नहीं, उससे 2-3 अपने सूबे में नहीं निकले लोग सर। 2-3 चीजें साबित होती हैं। एक तो ये कि जो आए रोज की काल है ना, लोग तंग आ चुके हुए हैं, एक। और दूसरी चीज जो वहां साबित होती है, पता चलता है कि जनाब लोगों को लाने के लिए वहां पैसा खर्च किया जाता था। वहां इस मरतबा जो बात हो रही है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो माजी में जनाब जो है सरकारी वसाइल की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक, अपने पल्ले से भी कुछ खर्च करते होंगे, वो कहेंगे इस दफा फंड्स नहीं दिए गए लोगों को। चीमा साहब की स्टोरी बड़ी मजे की है, तो लोग निकलते कैसे कि वो जो पैसे अपनी जेब से अदा कर रहे हैं वो उनके गोशवारों से मैच नहीं करते। हाँ, वो तो शेर अफजल मरवत साहब उनकी वकालत कर रहे हैं। और फिर जो इनका पार्टी के अंदर क्यादत के दरमियान जो आपस में टसलबाजी है, वो जो नजर आ रही है, स्टेज पे नजर आ रही है। शेर अफजल मरवत साहब जिनका वकालतनामा मनसूख कर दिया हुआ है, तहरीरी तौर पे कह दिया हुआ है कि जनाब ये मेरे मुकदमात में पेश नहीं हो सकता, वो स्टेज पे खड़े हुए थे और अली अमीन गंडापुर के ग्रुप में नजर आ रहे बाकायदा। और जब इनके जनरल सेक्रेटरी ने तकरीर फरमाई वहां सलमान अकरम राजा ने, तो उसमें तकरीर ही नहीं करने दी, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टेज पे खड़े होकर जनाब नारेबाजी शुरू कर देते थे शेर अफजल मरवत साहब। ये तो वहां। और कुछ इजला ऐसे है, फिर रिपोर्ट मांग ली जनाब, जो उनके ओहदेदारान हैं उनमें अरकान असेंबली भी शामिल है। जनाब आप कितने लोग लेके आए थे, अब मैं जेल में लेके जाऊंगा ये रिपोर्ट। इसका मतलब ये कि उन्हें भी अंदाजा है कि ये वाला जलसा जो है, ये 4-5 हजार बंदा जो है, और पूरे सूबा से, ये पूरे मुल्क से कह सकते हैं आप, पूरे मुल्क से, क्योंकि हमारे पंजाब के बहुत सारे जो रूपोश लीडर है वो वहां पाए गए। अच्छा, जो चोई साहब ने हालात बयान किए, आपने वो पहले उनका जिक्र किया, आपने ऑब्जर्व भी किया, अब इन हालात के बाद आपको
جلسوں والی سیاست مزید چلتی ہوئی نظر آتی ہے، احتجاج والی جلسوں والی؟ صرف سیاست جلسوں کی نہیں، ویسے بھی پولیٹیکل پارٹی کی جو سیاست ہے وہ بھی ڈیمیج ہو جائے گی. آپ دیکھیں ایک تو روز روز کا احتجاج، لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں. دوسری چیز وہ جو فائنانس کا ایشو تھا، پیسے جیسے آنے ہوتے تھے، حکومتی وسائل جس طرح سے استعمال ہوتے تھے ویسے نہیں ہو رہے، وہ پارٹی کی آپس کی ٹسل ہے. تیسری چیز ایک بڑی اہم چیز ہے جو شاید ہم اس کو نوٹس نہیں کر رہے، وہ ہے پرفارمنس. 1 سال گزر گیا ہے. صحیح. ایک طرف وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اپنے جو پرفارمنس ہے اس کو پریزنٹ کر رہی ہے لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے مطلب وفاقی حکومت کی ہم بات کریں تو معیشت کا استحکام ہے، وہ انٹرنیشنل برادری میں ہماری جو آئسولیشن ہے اس کو ختم کر کے لوگوں کے ساتھ واپس ملنا ہے، انٹرسٹ ریٹ نیچے آنا ہے، انفلیشن کم ہونا ہے، مہنگائی کم ہونا ہے، کاروبار کا چلنا ہے، اسٹاک ایکسچینج کی بہتری ہے. اتنے سارے چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، سی پیک 2 ہے، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. دوسری طرف پنجاب حکومت اپنے پروجیکٹس پیش کر دیتی ہے. اچھا ایک لائن لگی ہوئی ہے، درجنوں نہیں وہ تقریباً 100 کے قریب پروجیکٹس ہیں جو 1 سال میں صوبائی حکومت نے، مریم نواز کی حکومت نے وہ شروع کر دی ہیں، جن کا پریکٹیکلی نظر آ رہا ہے لوگوں کو. میرا چھت جو ہے گھر پروگرام میں گھر بننے شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کو وظائف مل گئے ہیں، بچوں کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، اسکالرشپس مل رہی ہیں، مفت ادویات مل رہی ہیں. مطلب ہر روز ایک کل اتنا خوبصورت جو پروگرام ہوا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو، کوئی 30 سال کے وقفے کے بعد پنجاب میں شروع ہوا ہے دوبارہ. پہلے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا تھا، اب دوبارہ وہ شروع ہوا ہے. اچھا لوگوں کو خوشی کے موقع ملنے چاہیے. لاہور میں کرکٹ اسٹیڈیم کا افتتاح ہوا، ٹھیک ہے، اتنا بڑے ایونٹس جو ہو رہے ہیں وہ فیسٹیوٹی نظر آ رہی ہے، کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، سڑکوں پہ بائکس کے لیے الگ لین بن رہی ہیں، نئی نئی گاڑیاں چل رہی ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ دہشت گردی جو ہے اس کے اوپر ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے اور ملکی سلامتی والے ادارے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. اور وہاں والی حکومت ہر روز کہ آج ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، آج ہم نے جلسہ کرنا ہے، آج ہم نے احتجاج کرنا ہے، آج ہم نے سڑکیں بند کرنی ہے، آج ہم نے فلاں شہر بند کرنا ہے، آج ہم نے فلاں صوبہ بند کرنا ہے، تو لوگ تنگ آ رہے ہیں. اچھا میڈیا کا دور ہے نا، میڈیا پلس سوشل میڈیا، جو ٹریڈیشنل میڈیا تھا اور سوشل میڈیا، اس پہ اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے. کے پی کے لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو ہمیں جو پرفارمنس نظر آ رہی ہے تو ہماری حکومت پرفارمنس کے لیے اور امن و امان کے حوالے سے کرم میں ہو مسئلہ یا دیگر جگہوں پر ہو، وہاں پہ حکومت کی موجودگی نظر نہیں آتی، حکومت کی سیریسنس نظر نہیں آتی، حکومت کی انوالومنٹ نظر نہیں آتی. اس کے بجائے وہ جلسے کر رہے ہیں، تو لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ختم ہو جائے گا. یہ نہ صرف احتجاجی سیاست ڈیمیج ہوگی بلکہ مطلب وہ سکون آ جائے گا، ختم ہو رہی ہے احتجاجی سیاست، تقریباً ختم ہو رہی ہے. اچھا وہ خط لکھتے رہے کہ میں سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں. او بھائی آپ اتنے سمجھدار تھے تو اپنی حکومت تو چلا نہیں سکے، آپ اپنی 3.5 سال میں تو کوئی پرفارمنس نہیں کر سکے. 10 سال سے 12 سال سے جو کے پی میں حکومت ہے وہاں پر کوئی پروجیکٹس نہیں بن سکتا. وہ ایک بس سروس شروع کی تھی جو بننے کے بعد اس پہ سے سڑک پہ سے بس نہیں ٹرن کر سکتی تھی، اس طرح کی بس سروس بنائی، وہاں پہ اسٹیشن نہیں بنے. وہ آج تک کے مسائل جو ہیں اس طرح کے مسائل سے، نام بھی بھول گیا، بی آر ٹی تھا. ہاں جی، یہ وہ جو آج لوگوں کو سمجھانے چلے ہیں وہ انہیں اپنے لیے خود سمجھنا چاہیے کہ امن و امان برباد کر کے، لوگوں کی زندگیوں کو خطروں میں ڈال کے، لوگوں کی املاک کو خطروں میں ڈال کے نفرت پھیلا کر سیاست زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی. وہ وقتی ابال تھا. آپ نے 9 مئی کر لیا، آپ نے 26 نومبر کو دیکھیں نا، 9 مئی گریجولی جو ان کی سٹریٹ پار ہے وہ ختم ہوئی ہے. کیوں بڑے صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ سر اس لیے ختم ہو گئی. ایک دوسری بات یہ کہ جنید اکبر صاحب نے ویسے دعویٰ کی، ایک تو ویسے میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں کہ پہلا ان کا ٹاسک تھا اور وہ کامیابی اس طرح سے نہیں مل سکی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ 9 مئی سے پہلے اور بعد میں اداروں سے رابطے رہے، تمام معاملات طے پا چکے ہیں. اچھا پہلے تو یہ اداروں کے جو رابطے کی باتیں ہیں، دیکھیے یہ مطلب کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ان سے ہی رابطہ ہوگا تو سیاست ہوگی. تو یہ تو ان کے جو ان کا ذاتی جو موقف رہا ہے، جو نظریہ رہا ہے، یہ تو بالکل اس کی نفی ہے. پہلے آج تک یہ اس لیے یہ طے نہیں کر سکے، یہ ان کا کوئی نیریٹو نہیں ہے. انہوں نے اتنے زیادہ یو ٹرن لیے ہیں، اتنی زیادہ اپنی سیاست میں جو ہے وہ یہ کر دی ہے کہ اب لوگ اپنا زیادہ نقصان نہیں کرنا چاہتے. یعنی کہ جو نوجوان جو طبقہ تھا جس کو ورگلا کر آپ نے میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے اپنا ووٹ بینک بنایا تھا، وہ دن بدن اس لیے وہ ختم ہو گیا، اس غبارے سے ہوا نکل گئی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی. اب مجھے بتائیے کہ جتنے انہوں نے جس طرح جو 9 مئی کیا یا اس طرح کے اور جو 26 نومبر جیسے واقعات ہیں، لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، تو ان کے پیچھے جانے والا کوئی نہیں. اچھا آج تک انہوں نے کبھی اپنے
بھانجے کی بات نہیں کی. ان کے والد خود بیچارے رولتے رہتے ہیں عدالتوں میں, گلہ شکوہ کرتے ہیں. آج تک انہوں نے کبھی اپنے چیئرمین کی جو ہے وہ شامت قریشی کی بات نہیں کی. یعنی کہ ان کو صرف اپنی ذات سے غرض ہے کہ بس کسی طریقے سے میں باہر آ جاؤں. تو لوگ اب جو ہے وہ اپنا فیوچر کبھی بھی داؤ پر نہیں لگائیں گے. لوگوں کی جو نوجوان جو نسل تھی, جن کا جو کیریئر تھا وہ سارا تباہ ہو گیا, ان کا برباد کر دیا انہوں نے. اس نوجوان نسل کو تقسیم کر دیا, زہر ان کے اندر بھر دیا. اور جہاں تک جنید اکبر صاحب کی یہ بات ہے خط لکھنے والی, میں معافی چاہتا ہوں, ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس ذرا کم ہی ہوتا ہے, تو وہ پورا ہو گیا. آپ تینوں دوستوں کا بڑا شکریہ. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی. اللہ حافظ.